باب زیادت الایمان ونقصانه وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدی ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقال اليوم اکملت لکم دینکم فاذا ترک شیئا من الکمال فهو ناقص۔ ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کا بیان، ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا بیان۔ دیکھو یہ مسئلہ کتاب الایمان کے سب سے پہلے باب میں آ چکا، یہاں دوبارہ پھر اس کو لائے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات بالکل شروع باب میں گزر چکی ہے اور اس کے بہت سارے دلائل بھی وہاں بیان ہو چکے ہیں، تو پھر دوبارہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو کیوں لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جب کسی مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر اس مسئلے کو زیادہ مؤکد کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر آپ عنوان بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر، طریقہ بدل بدل کر اس بات کو بار بار بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سامعین کے نفس کے اندر جم جائے اور لوگوں کے ذہن کے اندر وہ بات اچھی طریقے سے نقش ہو جائے اور تکرار پیدا نہ ہو، تو اس لیے انداز بدلتے ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، یہ بالکل کتاب کے شروع میں تعبیر تھی۔ یہاں تکرار نہ ہو تو عبارت بدل دی، باب زیادت الایمان و نقصانہ، ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا بیان۔ یہ تاکید کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیوں اس مسئلے پر اتنا زور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ پہلے بھی آپ کو بتا دی گئی، پھر ذہن نشین کر کہ محدثین کا مقابلہ مرجئہ سے ہے۔ محدثین کے پیش نظر مرجئہ کا مسلک ہے۔ مرجئہ ایک فرقہ گزرا ہے، ان کا خیال اور عقیدہ یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد معصیت سے کوئی نقصان نہیں۔ ایک آدمی مومن بن گیا، ایمان قبول کر لیا، اب وہ جوا کھیلے، شراب پیے، چوری کرے، زنا کرے، ڈکیتی کرے، کچھ بھی کرے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ گناہوں کی بنیاد پر نہ اس کو کوئی سزا دی جائے گی اور نہ وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ اور وہ اس مسئلے کے اندر سہارا لیتے ہیں ان نصوص کا جن نصوص پر ایمان پر جو ہے دخول جنت کی بشارت ہوئی، جیسے کہ پیچھے روایت گزری ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت کو تعجب ہوا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضرت وہ زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، یہ بھی کرے، وہ بھی کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں چوری کرے، ڈکیتی کرے، کچھ بھی کرے، جنت ہی میں جائے گا۔ پھر تعجب سے پوچھا حضرت چوری کے باوجود، زنا کے باوجود پھر بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ پھر پوچھا حضرت چوری کے بعد بھی چلا جائے گا جنت میں، زنا کر کے بھی جنت میں چلا جائے گا؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِبَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، تم ناک رگڑ لو لیکن ہوگا ایسا ہی، جب اس نے ایمان قبول کر لیا تو جنت میں جانا ہی جانا۔ اس طرح کی جو نصوص ہیں، آیات اور روایات ہیں، ان کی بنیاد پر ان کا سہارا لے کر مرجئہ کا خیال یہ ہے کہ آپ ایمان قبول کرنے کے بعد صحیح آنکھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یعنی ان کے نزدیک اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایمان قبول کر لیا،
عمل کرو یا نہ کرو، کر لو تب ٹھیک ہے، نہ کرو تب ٹھیک ہے، عمل کرو گے تب بھی جنت میں جاؤ گے اور عمل نہیں کرو گے تب بھی جنت میں جاؤ گے، کوئی عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ مرجئہ کے اس عقیدے اور مسلک کی تردید پیش نظر ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس لیے بار بار یہ بات لا رہے ہیں کہ اعمال تو ایمان کا حصہ ہیں، اعمال کے بغیر تو ایمان میں کمال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اور کمال کے بغیر پوری قیمت نہیں مل سکتی۔ لہذا یہ سوچنا کہ اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ اعمال کا بڑا دخل ہے، اعمال کے بغیر تو ایمان ایسا ہے جیسے بغیر شاخوں کے، بغیر پتوں کے اور بغیر پھلوں کے کوئی درخت ہوتا ہے کہ وہ صرف ٹھٹ ہوتا ہے، کہنے کو درخت ہے لیکن درخت کے جو مقاصد ہیں وہ سارے کے سارے فوت ہیں۔ ایسے ہی بغیر عمل کے، بغیر نیکیوں کے ایمان ایک بے پھلوں کا، بغیر پتیوں کا درخت ہے، نہ اس میں سایہ حاصل کر سکتے ہیں نہ اس سے پھل کھا سکتے ہیں۔ تو مرجئہ کے عقیدے کی تردید مقصود ہے، اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بار بار عنوان بدل بدل کر یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ اعمال کو ایمان کے کمال میں بڑا دخل ہے، اعمال ایسی چیز نہیں ہے جن کو نظر انداز کیا جا سکے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اس لیے دوبارہ یہ باب لائے ہیں، باب زیادت الایمان و نقصانہ، ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا بیان۔ دیکھو یہاں دلیل کے اندر دو آیتیں تو وہی لائے ہیں جو پہلے کتاب الایمان کے بالکل شروع میں لائے تھے، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور یہ بات زیادتی کرتی ہے ایمان والوں کے ایمان میں۔ اور ایک دلیل میں سورہ مائدہ کی آیت لائے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تھے تو میدان عرفات کے اندر جب آپ وقوف عرفہ فرما رہے تھے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل اور مکمل کر دیا، اور میں نے اپنا انعام بھی تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے جینے کا طریقہ اسلام کو قرار دے دیا کہ تمہیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اسلام کے دائرے میں رہ کر بسر کرنی ہے۔ اس آیت کریمہ سے استدلال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرما رہے ہیں کہ دیکھو کمال یہ ایک وصف ہے، کمال ایک وصف ہے، اور اس وصف کو یہاں دین کا جز قرار دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہو کہ جو چیز اپنے اندر کمال رکھتی ہے اگر اس میں سے کچھ چیزیں کم کر دی جائیں تو اس کا کمال ختم ہو جائے گا، ناقص ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو جب دین کی صفت کمال بیان کی گئی تو اس کا مطلب دین مکمل، اگر اس میں سے کچھ چیزیں کم کر لی جائے تو ناقص بھی ہو جائے گا۔ تو آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ دین کم بھی ہو سکتا ہے، دین زیادہ بھی ہو سکتا ہے، دین گھٹ بھی سکتا ہے اور دین بڑھ بھی سکتا ہے، اور دین اور ایمان دونوں ایک ہی ہیں۔ تو جب دین کے اندر کمی ہو سکتی ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، دین گھٹتا اور بڑھتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال، آپ سمجھ میں آ گئی؟ جی، اس استدلال کا جواب وہی ہے جو پہلے بھی ہم آپ کو دے چکے ہیں
کہ اس استدلال کی بنیاد ہے دین اور ایمان کے ترادف پر، حالانکہ ان دونوں کے درمیان ترادف ہے۔ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور دین نام ہے شریعت کا، احکام اسلامی کے مجموعے کا۔ تو دین ایک علیحدہ حقیقت ہے، ایمان ایک علیحدہ حقیقت ہے، دونوں کے درمیان ترادف نہیں ہے، دونوں کے درمیان تساوی نہیں ہے۔ لہذا جہاں ہم دین میں اگر زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے تو اس سے ایمان کی کمی اور زیادتی ثابت نہیں کی جا سکتی ہے۔ آسم شریف نامی باب زیادت ایمانی و نقصانی ہی، ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا بیان، اور اللہ کا قول وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اللہ نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اب استدلال اس سے فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ، جب کمال میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے تو وہ چیز ناقص ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیز بھی کمال والی ہے اس میں نقص بھی پایا جا سکتا ہے، تو زیادتی بھی ثابت ہوگی اور کمی بھی ثابت ہو گئی۔ پڑھیے روایت۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير۔ وزن ذرة اور وزن ذرة دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ایمان مکان خیر۔ دیکھو ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اس کو ثابت کرنے کے واسطے یہ روایت نہ ہے۔ یہ روایت چند باب پہلے بھی گزر چکی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج من النار، اس کو دو طریقے سے پڑھا، یخرج اور یخرج دونوں طریقے سے پڑھا۔ یخرج پڑھے ترجمہ ہوگا نکلے گا جہنم سے ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اور یخرج پڑھے ترجمہ ہوگا جہنم سے نکال لیا جائے گا ہر اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیز، اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی خیر ہے۔ دیکھو یہاں خیر ہے، ایمان تو ہے نہیں، کہتے ہیں اس روایت میں خیر کا بھی لفظ آیا ہے اور ایمان کا بھی لفظ آیا ہے، تو اس ایمان والے لفظ سے استدلال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کسی کا ایمان جو کے دانے کی برابر، کسی کا ایمان گیہوں کے دانے کی برابر، کسی کا ایمان جو ہے ذرات کی برابر، تو کم زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایمان سب کا ایک سا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کا ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے، کسی کا ایمان گھٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ وزن شعیرۃ من خیر، جو کے دانے کے برابر خیر ہو، اور نکال لیا جائے گا جہنم سے اس شخص کو بھی جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر خیر۔ اس زمانے میں جو کا دانہ گیہوں کے دانے سے بڑا ہوتا تھا، اب تو تقریباً برابر صحیح ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے نکال لیا جائے گا ہر اس شخص کو جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہو۔ دیکھو ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کسی کمرے میں بیٹھیں دوپہر کے وقت، ٹھیک ہے، اور آپ کے کمرے میں کوئی روشن دان ہو جس سے دھوپ آ رہی ہے، اب آپ اپنی میٹ پر فرش پر ایسے ہاتھ ماریں،
تو جو دھول ہے آپ کی بھیٹ میں اور فرش میں وہ دھول اڑے گا. اب آپ دھوپ میں دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے نظر آتے ہیں جیسے کوئی چیز اڑ رہی ہو. جی وہ جو چھوٹے چھوٹے آئٹمس ہیں وہی ذرات. یعنی کسی آدمی کا ایمان اتنا کم ہوگا اتنا معمولی ہوگا کہ وہ جو ذرات ہوتے ہیں نا دھول کے، جو صرف دھوپ میں نظر آتے ہیں، بغیر دھوپ کے وہ نظر بھی نہیں آتے، کسی آدمی کا ایمان اتنا کم بھی ہوگا، اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے. ذرہ برابر بھی ایمان کسی کے اندر ہے تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اس کو جنت کے اندر ضرور ملے. آپ سمجھ گئے؟ یہ تشریح تو ذرہ کی شکل میں، اور اس کو ذرتن بھی پڑھا. ذرہ کہتے ہیں مکئی کے دانے. اس کو مکئی، جس کو ہمارے مکہ بھی کہتے ہیں. تو مکئی کے دانے کی برابر کسی کا ایمان ہوگا. تو ذرتن کا ترجمہ بعض لوگوں نے مکئی بھی کیا. اور ذرتن جو ہے ایک اور غلہ ہوتا ہے، سرسوں کے دانے کی برابر اس کے دانے ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں چینا. اس کا ترجمہ تم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دانوں کی برابر ہے. مطلب یہ کہ بہت معمولی درجے کا ایمان ہے. قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں. دیکھو یہاں ایک دوسری روایت لائے ہیں مطابق کے طور پر، دو مقصد کے لیے. اوپر جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں جو بھی آپ نے پڑھی ہے، اس میں عنعنہ ہے. ہشام کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قتادہ نے. قتادہ تو انس، قتادہ نقل کرتے ہیں انس سے، انس نقل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو عنعنہ آ گیا نا. اور مدلس کا جو عنعنہ ہوتا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کبھی کبھی روایت میں تدلیس فرما لیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھو تدلیس کے لفظی معنی آتے ہیں عیب چھپانا. جب آدمی کوئی سامان فروخت کرتا ہے، اسے اپنے سامان کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کمی اگر گراہک کے سامنے آ گئی تو گراہک اس کو لے گا نہیں، تو وہ اس کمی کو چھپاتا ہے. بدل کر کے رکھ دیا، آم رکھے ہوئے ہیں، سیب رکھے ہوئے ہیں، جدھر سے داغ ہو اسے نیچے کر دیا، جیسا اوپر کر دیا. غلہ بھیگا ہوا ہے، بھیگا ہوا نیچے کر دیا، سوکھا ہوا اوپر کر دیا. کپڑے میں کہیں سانٹ ہے، کہیں نشان لگا ہوا ہے تو تہ بدل دی، وہ گندا حصہ اندر کر دیا تہ میں، اوپر صاف. اب آدمی اوپر سے ہی دیکھے گا تھان کو. تو اپنے سامان میں جو عیب ہوتا ہے اس عیب کو گراہک کی نظر سے چھپا دینا، اس کو عربی زبان کے اندر تدلیس کے عیب چھپانا ہے. بات سمجھ گئے؟ جی. محدثین کی اصطلاح کے اندر تدلیس کسے کہتے ہیں؟ راوی جب کسی روایت کو نقل کرے تو اپنے استاذ کے بجائے اوپر والے راوی کا نام لے کر اس روایت کو نقل کر دے، اپنے استاذ کا نام ثابت کرے، اور ایسا لفظ استعمال کرے جس میں اس کا احتمال ہو کہ شاید اس سے سنی ہوگی بات سے. تو اپنے استاد یا استاد الاستاذ کو نکال دینا سند میں سے اور اوپر والے کے حوالے سے روایت بیان کر دینا، یہ تدلیس ہے. بات سمجھ گئے؟ جی. یہ تدلیس جو ہے مختلف وجوہ سے انسان کرتا ہے. کبھی کبھی تو تدلیس کرتے ہیں لوگ اختصار کے پیش نظر. کوئی محدث ایسا ہے کہ وہ بذات خود بہت بے انتہا مشہور ہے، اس کے تمام اساتذہ بھی بہت مشہور ترین ہیں، سب سے فاہم اعلیٰ درجے کے اساتذہ ہیں. اب 4-5 استاد ہیں سند میں، اختصار کے پیش نظر وہ 1-2 راویوں کو ثابت کر دیتا ہے، یہ بھی تدلیس ہے. لیکن یہ تدلیس ممنوع اور ناجائز یا عیب ہے،
اور کبھی کبھی تدلیس اس لیے کرتا ہے آدمی کہ جس آدمی سے اس نے یہ حدیث سنی ہے وہ استاذ کچھ معمولی درجے کا ہے، اس معمولی درجے کا خود کو شاگرد گردانتے ہوئے توہین محسوس کرتا ہے یہ آدمی، تو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اپنی سند کو اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے اپنے استاذ کا نام ہٹا دیا اور استاد الاستاذ کا نام لے کر روایت کو بیان کر دیا۔ یہ بھی بری بات ہے۔ کبھی کبھی آدمی جو ہے جس استاذ سے یہ حدیث اس کو پہنچی ہے تو وہ استاذ جو ہے صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، اس میں علتیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ اس محدث کے نام سے یہ حدیث اگر میں نے بیان کی تو یہ روایت لوگ قبول نہیں کریں گے، تو اس کو ہٹا کے اوپر والے جو اس سے خرابی تھا اس کے نام سے بیان کر دیا۔ یہ سب تدلیس کی صورت ہے۔ سمجھ شریف بات آ گئی؟ تدلیس کی بہت ساری قسمیں ہیں، تدلیس شیوخ ہے، تدلیس الاسناد ہے، تدلیس التسویہ ہے۔ کچھ صورتیں ان میں سے جائز ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اور کچھ صورتیں حرام ہیں۔ بہرحال تدلیس فن حدیث کے اندر ایک عیب ہے۔ جو یہ حرکت کرتا ہے ایسے راوی کو مدلس کہا جاتا ہے، اور جس سند کے اندر یہ گڑبڑ کی جاتی ہے اس کو مدلس کہا جاتا ہے۔ تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تدلیس کرتے تھے، تو مدلس جس راوی کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مدلس ہے، تو اگر وہ راوی صراحتاً یوں کہے حدثنا فلان حدثنا فلان، تو محدثین اس کی روایت کو بغیر کسی تکلف کے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر مدلس عنعنہ سے ان فلاں ان فلاں ان فلاں، تو ان کے اندر اس کا احتمال ہے کہ اس نے تدلیس کی ہو، اس لیے مدلس کی وہ روایت جو بصورت عنعنہ ہو اس کو محدثین ذرا شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ روایت حضرت قتادہ کی ہے، اور حضرت قتادہ بھی کبھی کبھی تدلیس فرما لیا کرتے تھے، اور عنعنہ کے ساتھ یہ روایت آ رہی ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ احساس ہوا کہ عنعنہ کی وجہ سے کوئی ان کی روایت پر شک نہ کرنے لگے، تو دوسری روایت لائے جس میں تحدیث کی صراحت ہے۔ تو اب وہ جو عنعنہ کے اندر تدریس کا شک کسی کو ہو سکتا تو وہ شک دور ہو کے اس مطابق کہ حضرت قتادہ اس روایت کو تحدیث کی صورت میں بیان کرتے ہیں، عنعنہ کی صورت میں بھی بیان کرتے ہیں، تو تدریس کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ اگر تدریس ہوتی تو حدثنا کا لفظ نہ ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ دوسری روایت جو لائے ہیں اس کا ایک منشا یہ بھی ہے کہ پہلی والی روایت کے اندر بن خیر ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کمی اور زیادتی ثابت کرنی ہے ایمان کے اندر، اور خیر ایک علیحدہ چیز ہے، ایمان ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اس لیے مطابق آئے اس میں ایمان کا تذکرہ ہے، من ایمان۔ تو گویا کہ دونوں روایتوں کو جمع کر کے یہ ثابت کیا کہ خیر اور ایمان دونوں ایک ہی ہیں۔ جس روایت میں خیر ہے اس سے مراد بھی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو جب خیر کے اندر کمی اور زیادتی ہے تو مطلب ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہے۔ اس مقصد کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مطابق لائے، لیکن اس لفظ من ایمان والی روایت کو لا کر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ وہ ایک روایت کے اندر بن خیرین ہے، ایک روایت کے اندر بن ایمانین ہے۔ ایسا ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو یقینی طور پر یہ کہہ دیں کہ یہی اصل لفظ ہے۔ بن خیرین بھی اصل ہو سکتا ہے، بن ایمان بھی اصل ہو سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ماننا کہ بن ایمانین یہی اصل ہے، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، لہذا یہ استدلال بھی پختہ نہیں ہے۔ اور اگر اس استدلال کو صحیح مان بھی لیا جائے تو جواب اس کا وہی ہے کہ یہ ایمان کامل کے اجزاء ہیں،
اور ایمان کامل کے لیے اجزاء درکار ہوتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، محققین بھی اس کو مانتے ہیں۔ اختلاف جو ہے محدثین کا اور محققین کا وہ ایمان اجزاء حقیقیہ کے سلسلے میں، اجزاء مقومہ کے سلسلے میں حنفیہ اور محققین جو اجزاء کا انکار کرتے ہیں وہ اجزاء مقومہ کا انکار کرتے ہیں، اجزاء مکملہ کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ کی دلیل جن اجزاء کو ثابت کر رہی ہے ان کا کوئی منکر نہیں ہے، اور جن اجزاء کے اندر اختلاف ہے اس سے آپ کی دلیل سے وہ اجزاء ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ دیکھو یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارا دین ابدی دین ہے، اسلام ابدی دین بھی ہے اور عالمگیر دین بھی ہے۔ تو یہودی اپنے دین کو ابدی تو مانتے تھے لیکن عالمگیر نہیں مانتے، حالانکہ ان کا ابدی ماننا یہ بھی غلط ہے۔ یہودی دین ابدی دین نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد یہودی منسوخ ہو گئی، تورات منسوخ ہو گئی، لیکن بہرحال وہ اس کے قائل تھے۔ تو ایک یہودی شخص ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور یوں کہنے لگا کہ بھی تمہارے پاس جو قرآن ہے تم اس کی صحیح قدردانی نہیں کرتے، تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ تم اسے پڑھتے ہو بار بار لیکن کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے، پڑھ لیا ٹھیک ہے۔ اگر وہ آیت ہماری کتاب میں آ جاتی، ہمارے نبی پر اتر جاتی وہ آیت، تو جس تاریخ میں وہ آیت اترتی نازل ہوتی ہم اس تاریخ کو عید بنا لیتے، فنکشن کا دن بنا لیتے، تہوار بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم تو فنکشن کا دن بناتے، عید کا دن، تہوار کا دن اس کو بناتے۔ یہ آیت جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اس وقت ہماری ایک نہیں دو دو عیدیں تھی، تو پھر ہمیں نئی عید بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ عرفہ کا دن تھا 9 ذی الحجہ، جمعہ کا دن تھا، میدان عرفات کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس دن ساری دنیا کے مسلمان میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں اور اتنا بڑا فنکشن ہوتا ہے، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی مجمع نہیں ہوتا۔ تو جب اتنا بڑا تہوار پہلے سے موجود ہے تو نیا تہوار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی فرمایا کہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ ہفتے کی عید ہے، تو تم ایک عید بناتے، ہماری تو پہلے سے دو دو عیدیں آٹومیٹک بنی ہوئی پہلے سے موجود تھی، نئی عید بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ طارق ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی شخص نے ان سے یوں کہا اے امیر المؤمنین تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہود،
اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہو جاتی لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا تو ہم اس دن کو عید اور تہوار بنا لیتے. قال حضرت عمر نے فرمایا ایو آیت کون سی آیت ہے وہ؟ قال تو یہودی نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قال عمر حضرت عمر نے فرمایا قد عرفنا ذلك اليوم ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس جگہ میں یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی بھائی؟ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ حضرت اس وقت عرفہ کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے یوم جمعہ اور جمعہ کا دن تھا. باب الزکاة من الاسلام وقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال بالکل واضح ہے کہ دیکھو زکوٰۃ کو اسلام کا حصہ قرار دیا گیا، جز قرار دیا گیا، اور اسلام اور ایمان ایک ہی ہے. لہذا جب اسلام کے اندر اجزاء ہیں تو ایمان کے اندر بھی اجزاء ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ ایمان ذو اجزاء اور مرکب ہے. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے. اس استدلال کی توجیہ اور جواب بھی وہی ہے جو بار بار آپ کو بتایا جا چکا کہ آپ کی اس دلیل کا دار و مدار اسلام اور ایمان کے ترادف پر ہے. حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں. اسلام ایک علیحدہ حقیقت ہے، ایمان ایک علیحدہ حقیقت ہے. ایمان نام ہے دل کے اندر پائی جانے والی تصدیق، اور اسلام نام ہے احکام شرعیہ کے مجموعے کا. تو دونوں دو جدا گانا حقیقتیں ہیں. لہذا ایک کے لیے جو وصف ثابت ہو وہی وصف دوسرے کے لیے بھی ثابت ہو ایسا ضروری نہیں ہے. یہاں اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل لائے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں یہ آیت لائے ہیں 30ویں پارے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. دیکھیں اس سورت کو اچھی طریقے سے ذہن میں لے آئیے تو پھر استدلال بھی تم لوگ کو سمجھ میں آ جائے. اس سورت کو شروع کیا گیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اہل کتاب میں سے جو کافر لوگ ہیں وہ اور جو مشرکین ہیں وہ، یہ سارے کے سارے لوگ اپنے عقیدے اور اپنے باطل خیال سے باز نہیں آ سکتے تھے. منفکین جدا نہیں ہو سکتے تھے، ان کو نہیں چھوڑ سکتے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح نشانی آ جائے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح نشانی آ جائے. یعنی اس آیت کے اندر گویا اس بات کا جواب دیا گیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیغمبر بنائے گئے عالم ارواح کے اندر، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اخیر میں پیغمبر بنا کر دنیا میں کیوں اتارا گیا؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو تاریکی کو ختم کرنے کے لیے روشنی ضروری ہے، اور اصول فطرت یہ ہے کہ جیسا اندھیرا ہو اسی کے مقابلے کی روشنی ہو تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے. پہلے زمانے کے اندر جو تیرگی اور ظلمت اور اندھیرا تھا وہ ہلکے درجے کا تھا، تو ان ہلکے درجوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ستارے بھی کافی تھے، چاند بھی کافی تھے، چھوٹے چھوٹے ستارے کافی تھے. لیکن جب اندھیرا انتہا درجے بڑھ جاتا ہے
تو پھر ستاروں سے کام نہیں چلتا. پھر سورج کو نکالا جاتا ہے اور پھر سورج کی روشنی جب پھیلتی ہے تو پھر سارا اندھیرا رخصت ہو جاتا ہے. اندھیرے کا نام و نشان نظر نہیں آتا. تو اب جو اندھیری جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اس زمانے میں تیر کی ظلمت اور اندھیرا اتنا بڑھ گیا تھا کہ اب جو پہلے سے جگنو اور ستارے نکلے ہوئے تھے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کی حیثیت حضور کے مقابلے میں ستاروں کی ہے، اور حضور کو سراج منیر قرار دیا گیا، روشن سے. جی. تو اس لیے اب اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ضرورت تھی بڑے سورج کی. تو چونکہ اندھیرا وہاں اخیر زمانے میں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر زمانے میں اتارا. فرمایا گیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینۃ. اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہیں اور جو لوگ مشرک ہیں، یہ نہیں ہٹ سکتے تھے اپنے غلط عقیدے سے یہاں تک کہ ان کے پاس ایک کھلی ہوئی نشانی آ جائے. اس آیت کریمہ کے اندر کھلی ہوئی نشانی بینہ سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. چنانچہ آگے بدل کے طور پر لایا گیا رسول من اللہ. یہ بینہ اور کھلی نشانی کیا ہے؟ جو لوگوں کی گمراہی اور اندھیرے کو دور کرے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے مخصوص رسول من اللہ. کیا کریں گے وہ؟ یتلو صحفا مطہرہ. وہ ان کے سامنے تلاوت کریں گے پاکیزہ صحیفوں کی، فیہا کتب قیمہ، جس میں سیدھی سیدھی مضبوط کتاب ہے. دیکھو قرآن اس وقت ہمارے ساتھ ایک جلد میں ہے، لیکن جب نازل ہوا تو ایک جلد میں نہیں تھا. آتا رہتا تھا، حضور لکھواتے رہتے تھے، جو گویا ہر صورت مستقل ایک صحیفہ لے گئے. بعد میں اس کو ایک مستقل شکل دی گئی ہے، پھر جو ہے اس کو ملایا گیا ہے، ورنہ پہلے ہر صورت مستقل ایک صحیفہ. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. یہ دیکھو مشرکین نے بھی انکار کیا آپ کی نبوت کا، اور اہل کتاب نے بھی انکار کیا. مشرکین کا انکار اتنا قابل تعجب نہیں، اس لیے کہ وہ نبوت سے اور کتابوں سے ناواقف تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے اب بعد میں اس علاقے میں کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں تھا ان کے قوم میں. تو یہ رسالت سے اور کتابوں سے ناشنا تھے، ان کو یہ انوکھی چیزیں لگی، انکار کر بیٹھے. لیکن زیادہ تعجب کی بات تو یہود کا انکار ہے. وہ تو کتابوں کو جانتے ہیں، ان کے رسول مسلسل آ رہے ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان قریب ایک ایسے پیغمبر تشریف لائیں گے جن کی یہ خوبیاں ہوں گی، یہ صفات ہوں گی، یہ ان کا کام ہوگا، یہ ان کی علامتیں ہوں گی. اور یہ خود بھی اس کے منتظر تھے. جب مشرکین ان پر زیادتی کرتے تھے تو خود بھی کہتے کر لو. یستفتحون ہے نا پہلے پارے کے اندر. یہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی کر لو زیادتی، ان قریب پیغمبر آخر الزمان آئیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، پھر ان کے ذریعے ہم کو تقویت اور قوت حاصل ہوگی، اس کے بعد ہم تم سے انتقام لیں گے. تو وہ منتظر بھی تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پہچانتے ہیں، انتظار میں ہیں، اور اب وہ چیز سامنے آ گئی تو انکار کر بیٹھے. اسی کو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، کہ اہل کتاب نے جو حضور کا انکار کیا، یہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا نادانی کی بنیاد پر، نہ سمجھنے کی بنیاد پر کیا، ایسا نہیں ہے. جاننے اور پوچھنے کے بعد انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اس لیے زیادہ قابل گرفت ہے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے نبی کی نبوت سے اختلاف نہیں کیا، مگر اس کے بعد کہ ان
کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے ہیں، یعنی وہ جانتے تھے کہ یہی پیغمبر برحق ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی رسالت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ جیسے بڑی سے بڑی بھیڑ کے اندر بھی انسان اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ 20 سال کے بعد بیٹا ملے، بہت بڑی بھیڑ کے اندر ہو، لیکن باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں خطا نہیں کر سکتا۔ تو ایسے یہ حضرات بھی اچھی طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ یہی وہ پیغمبر آخر الزماں ہیں جن کی بشارتیں اور اطلاعات ہماری کتابوں کے اندر مذکور ہیں، لیکن حسد کے بعد کیا کیا؟ حسد کی بنیاد پر انکار کر بیٹھے۔ تو وما امروا الا لیعبدوا اللہ، آگے فرمایا کہ دیکھو جو دین پہلے سے ان کے پاس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھا دین لے کر کے نہیں آئے، ان کی یہاں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہی سب چیزیں ان کے یہاں کی تھوڑی کیفیت کی تبدیلیوں کے ساتھ یہی احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے ہیں۔ تو کوئی نئی چیز بھی ان کو پیش نہیں کی جا رہی تھی کہ جس میں ان کو قبول کرنے میں تردد ہو۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ دین کو اللہ کے لیے خاص کر لیں، حنفاء، سب چیزوں سے کٹ کر، یعنی جتنے خیالات باطنہ سب کو ٹھکرا کر بس ادھر آ جاؤ سیدھے راستے پر۔ اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وذالک دین القیم، اور یہ سیدھا دین ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے کہ یہاں نماز اور زکوٰۃ کے مجموعے کو دین قرار دیا گیا، تو معلوم ہوا نماز اور زکوٰۃ دین کا حصہ اور جز ہیں، اور دین و ایمان دونوں ایک ہیں، لہذا جب یہ دین کا جز ہے تو یہ ایمان کا بھی جز ہے۔ چلیے حدیث پڑھیں۔ وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن امه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الرأس نسمع دري صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتبع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے پاس اپنے مبلغین کو اور داعیوں کو بھیجا۔ اس قبیلے کے سامنے جب اسلام پیش کیا ان داعیوں نے اور مبلغین نے، تو ذہنی طور پر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن مزید اطمینان کے لیے اپنا ایک نمائندہ مدینے بھیجا تاکہ یہ تصدیق کر لی جائے کہ جو مبلغین اور دعات نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ واقعتاً حضور کی تعلیمات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس تصدیق کے لیے اور تائید کے لیے امام ابن ثعلبہ نامی شخص کو بھیجا ہے مدینہ منورہ کہ آپ جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرو اور آ کر ہمیں بتاؤ۔ چنانچہ وہ آئے ہیں،
انہوں نے آ کر پیغمبر علیہ السلام سے سوالات کیے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام نے ان کو جوابات دیے ہیں. انہی سوال اور جواب کی تشریح اس روایت کے اندر موجود ہے، آپ اس کو دیکھیے. طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل، ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نجد والوں میں سے. دیکھو بین سطور میں لکھا اسمہ زمام ابن سالمہ. یہ جو رجل ہیں آنے والے آدمی، ان کا نام کیا ہے؟ زمام ابن سالمہ. نظر آیا لکھا ہوا آپ کو؟ جی. من اہل نجد، نجد کے رہنے والوں میں سے. ساحر الراسی، دیکھو ساحر الراسی اور ساحر الراسی دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. اگر منصوب پڑھتے ہیں تو یہ حال ہوگا، اور ترجمہ یہ ہوگا ایک آدمی نجد والوں میں سے حضور کے پاس آیا اس حال میں کہ اس کے بال بکھرے ہوئے، اور اس کو آپ مرفوع پڑھیں ساحر الراسی تو یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگی. اب کیوں ہوگا؟ وَهُوَ سَائِرُ الرَّاسِ، ایک آدمی آیا اور وہ ایسا تھا کہ اس کے سر کے بال پراگندہ تھے. نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، دیکھو شہد کی مکھیاں جب چلتی ہیں اور ان کا تو ان کے بولنے کی اور چلنے کی ایک آواز پیدا ہوتی جس کو ہمارے بھنبھناٹ کہتے ہیں. اسی بھنبھناٹ کو عربی زبان کے اندر دبیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آدمی جب حضور کی طرف چلا آ رہا تھا تو یہ کچھ بول رہا تھا، لیکن آہستہ بولنے کی وجہ سے اور فاصلے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا. آواز تو کانوں میں آ رہی تھی کہ کچھ کہتا ہوا آ رہا، بڑبڑاتا ہوا آ رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں پتا چل رہا تھا. یہاں تک کہ یہ ہمارے تجربہ، اب یہ کیا بڑبڑاتے ہوئے آ رہے تھے، کیا آہستہ آہستہ بولتے ہوئے آ رہے تھے. قوم نے ان کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ یہ باتیں تمہیں آقا سے پوچھنی. اور آدمی جب نئی جگہ جاتا ہے، کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو رعب کی وجہ سے کبھی کبھی جو ذہن میں ہوتا ہے بھول جاتا ہے. جیسے استاذ کا مقدر کسی بچے پر بیٹھ جاوے نا، پکا یاد کر رہے لیکن وہ ڈنڈا رکھا وہاں پہ، استاد کالی تھی یہاں پہ نکالے بیٹھا، آیا وہاں سے یاد کر کے اچھی طرح یہاں آیا تو بھول گیا، وہاں جا کے بیٹھتا یاد ہو گیا یہاں تک بھول جاتا ہے. تو کبھی کبھی رعب کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے آدمی کو جو باتیں یاد ہوتی ہیں انہیں بھول جاتا ہے. اب جو سبق اس کو دیا گیا تھا کہ یہ اور یہ آپ کو پوچھنا ہے پیغمبر علیہ السلام سے جا کر کے، تو انہیں یہ خدشہ ہے کہ میں نئی جگہ ہے، پیغمبر آخر الزمان، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، بھول نہ جاؤں. تو رٹتا ہوا آ رہا دل دل میں ان کو، آدمی دل دل میں رٹتا ہے نا، تو وہی رٹ یہ پوچھنا یہ پوچھنا یہ پوچھنا. وہ رٹتے ہوئے آہستہ آہستہ آ رہے تھے تو آواز تو آ رہی گنگنانے کی، لیکن کیا کہنے یہ نہیں پتا چل رہا تھا. اسی کو فرمایا نسمع دوی صوتہ، ہم ان کی آواز کی بھن بھناہٹ تو سن رہے تھے، ولا نفقه ما یقول، لیکن وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم سمجھ نہیں رہے تھے. حتی دنا، یہاں تک کہ وہ آدمی قریب آ گیا. فاذا هو يسأل عن الاسلام، تو اس نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی احکام کے بارے میں سوال کیا. ایک آج حضرت مجھے یہ بتائیے کہ جس اسلام کو قبول کرنے کی آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں اور آپ کی دعوت پر ہم نے وہ اسلام قبول بھی کر لیا ہے، تو اس احکام، اس اسلام کے احکام کیا ہیں، کیا تقاضے ہیں، کیا تعلیمات ہیں تاکہ ہم ان کو پورا کر سکیں. تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، دن اور رات میں 5 نمازیں. تو اس شخص نے کہا حل علیہ غیرہا، حضرت یہ جو 5 نمازیں 24 گھنٹے میں آپ فرض بتا رہے ہیں، کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی فرض ہے؟ فرمایا لا، کوئی اور تو کوئی فرض نہیں ہے، الا یہ کہ تم نوافل شروع کر دو.
بس فرض تو یہ 5 ہی نمازیں ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور ہمارے یہاں ایک نماز اور ہے جو واجب ہے، وتر۔ اور واجب اور فرض عمل کے اعتبار سے یکساں ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال کر سکتا ہے نا کوئی کہ صاحب پیغمبر علیہ السلام نے تو 5 نمازیں بتائی تھی، یہ چھٹا فرض آپ نے کہاں سے جوڑ دیا واجب کی شکل میں بھی؟ تو اس کا جواب یاد ہے، جس زمانے میں یہ شخص آئے ہیں اس زمانے کے اندر وتر کے وجوب کا حکم نہیں آیا، اس لیے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جو چیز کسی چیز کے تابع ہوتی ہے عموماً مطبوع کا ذکر کر دیا جاتا ہے، تابع کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ کوئی عالم ہمارے یہاں آنے والے ہیں، مہمان آنے والے ہیں، کوئی کون آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، جلسے میں کون صاحب آئے گئے، گاڑی کی آواز آئی تھی کہ فلاں قاری صاحب آ گئے، فلاں حضرت جی آ گئے، فلاں مولوی صاحب آ گئے۔ تو جو فلاں مولوی صاحب آتے ہیں، فلاں حضرت جی تشریف لاتے ہیں، اکیلے آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے کچھ احباب اور خدام بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ احباب اور خدام اصل نہیں ہوتے، وہ حضرت جی کے تابع ہوتے ہیں، لہذا ان کا کوئی نام نہیں لیتا کہ وہ بھی آئے، بس حضرت جی کا نام لیتے ہیں، حضرت جی کا نام لیں گے سب کا ذکر آ گیا، ہے نا۔ آج بھائی حضرت قاری صاحب بیٹھے فلاں کمرے میں، بڑے حضرت جی ذرا ان کو کھانے کے لیے بلا لاؤ، حضرت جی کا نام لیا، اکیلے حضرت جی کو بلا کے لاؤ گے؟ جو حضرت کے ڈرائیور ہیں، حضرت کے خادم میں سب کو بلا کے لاؤ گے؟ اب کوئی کہتا ان کا تو نام نہیں لیا، ان کا نام نہیں لیا، لیکن جب مطبوع کا نام، اصل کا نام لے لیا تو سب اس میں ضمن شامل ہو گئے۔ تو وتر کی نماز واجب تو ہے لیکن عشاء کی نماز کے تابع ہے، علیحدہ نہیں۔ اسی لیے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ وتر نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ عشاء نہ پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ نے عشاء بھی پڑھ لی، وتر بھی پڑھ لی، اب پتہ چلا کہ آپ کی عشاء کی نماز تو فاسد ہو گئی، کوئی ایسا کام آپ نے کر لیا کوئی نماز ہوئی نہیں، تو عشاء دوبارہ پڑھیں گے نا، اور وتر بھی دوبارہ پڑھیں گے، اس لیے کہ عشاء کے بعد ہی وتر ہوتے ہیں، یہ وتر عشاء کے تابع ہیں، تابع ہونے کی وجہ سے ان کا علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس عشاء کا ذکر ہو گیا تو وتروں کا ذکر بھی اس کے اندر خود بخود آ گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فقال هل علی غیرها، تو اس شخص نے کہا کیا اس کے علاوہ اور بھی نمازیں فرض ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ آپ نفل شروع کر دو۔ دیکھو یہاں ایک مسئلہ اختلافی، نفل نماز، نفل روزہ، کوئی بھی نفل عبادت لازم نہیں، یعنی آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، اگر آپ نہیں کرتے ہیں اس عمل کو تو کوئی مواخذہ آپ سے نہیں ہوگا، کوئی داروگیر آپ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک مثال کے طور پر جو ہے ایام بیز کے روزے نفلی روزے ہیں، اب کوئی رکھے گا تو ثواب ملے گا، لیکن نہیں رکھے پوری زندگی تو قیامت کے دن اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی آدمی نفل عبادت شروع کر دے، 2 رکعت نماز نفل کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں نفل ہے، لیکن آپ نے نیت باندھ لی 2 رکعت، اب آپ نے ان نفلوں کو توڑ دیا، سلام پھرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے آپ کی نماز فاسد ہو گئی، تو اب ان نفلوں کی قضا ہوگی یا قضا نہیں ہوگی؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں، جب ان کو شروع کرنا ہی ہمارے ذمہ لازم نہیں تھا تو اتمام کیوں لازم ہوگا؟ مرضی جیسے شروع کرنے میں ہم اپنی مرضی کے مالک سے شروع کریں یا نہ کریں، ایسے شروع کرنے کے بعد ان کو پورا کرنے میں بھی ہماری مرضی ہے، چاہے ہم پورا کر لیں اور چاہے بیچ میں توڑ دیں اس کو۔ نفلی روزے کی نیت کر لی، ہماری مرضی ہے، ہم چاہیں تو اسے پورا کر لیں غروب آفتاب تک اور چاہیں تو بیچ میں توڑ بھی دیں۔
اگر بیچ میں توڑ دیا تو اس کے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کس کا مسلک ہے؟ امام شافعی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نفل کو شروع کرنے میں تو آپ مختار ہیں. آپ چاہیں تو نفل عبادت کریں، نہ چاہیں تو نہ کریں، کوئی داروگیر آپ سے نہیں ہوتی. لیکن آپ نے نفل نماز، نفل روزہ یا کوئی بھی نفل عبادت آپ نے شروع کر دی تو اب اس کو پورا کرنا فرض ہے. اگر آپ نے بیچ میں اس کو توڑ دیا تو اس کی قضا کرنی پڑے گی، آپ کو پورا کرنا ہی کرنا. ٹوٹ گیا بیچ میں تو دوبارہ اس کو شروع کر کے پورا کرو. سمجھ گئے؟ جی. یہ اختلاف جو ہے وہ نقطۂ نظر کا اختلاف ہے. یہاں پر ہے الا ان تتبع، الا حرف استثناء ہے، اور آپ نے نحو کی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ استثناء دو طرح کا ہوتا ہے، ایک استثناء متصل، ایک استثناء منقطع. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں استثناء منقطع ہے، اور ان کے نزدیک روایت کا ترجمہ یوں ہوگا حل علیہ غیرہا، کیا میرے اوپر ان 5 نمازوں کے علاوہ کچھ اور بھی فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کوئی نماز فرض نہیں ہے. الا ان تتبع، اگر آپ نفلیں پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو. یعنی فرضوں کی بات تو پوری ہو گئی. اب ایک علیحدہ سے بات بتائی کہ فرض تو کچھ نہیں ہے، البتہ ایک راستہ تمہارے سامنے ہے کہ تم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل پڑھو، تو جتنے زیادہ نوافل پڑھو گے اتنے ہی زیادہ تم کو ثواب ملے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استثناء کے اندر اصل جو ہے وہ استثناء متصل، اور جہاں اصل سے ہٹانے کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو وہاں اصل ہی پر عبارت کو محمول کیا جانا چاہیے. تو یہ استثناء منقطع نہیں بلکہ متصل. تو ہمارے نزدیک ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ الا ان تتبع، کوئی نماز ان 5 کے علاوہ آپ پر فرض نہیں ہے مگر یہ کہ آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں. تو شروع کر دیا تو اب یہ بھی فرض ہوگی، ان کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ قال رسول اللہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صیام رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے. اس شخص نے کہا هل علی غیرہ، کیا رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی میرے اوپر فرض ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تتبع، مگر یہ کہ آپ نفلی روزہ رکھو. دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو نفل روزہ شروع کرنے کے بعد یا نفل نماز شروع کرنے کے بعد اس کے اتمام کو لازم قرار دیتے ہیں، اور اگر اس کو بیچ میں توڑ دو تو اس کی قضا ضروری ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ حدیث پاک کی بات ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے نفلی روزہ رکھا، اور نفلی روزہ رکھنے کے بعد کوئی ان سے ایسا کام ہوا جو روزے کے شایان شان نہیں. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا بھی دیکھو یہ روزہ جو تمہارا چل رہا ہے اسے پورا کر لو، شام تک روزے جیسے رہنا، لیکن اقضیا مکانہ صوما آخر، یہ روزہ تمہارا معتبر نہیں ہوا، اب اس روزے کی قضا میں آپ کو پھر سے ایک روزہ رکھنا ہے. تو نفلی روزے کے خراب ہونے کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قضا کرنے کا آرڈر دیا. کس کو؟ ازواج مطہرات کو، حضرت عائشہ صدیقہ کو، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو. اس لیے مسئلہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نوافل کو شروع کرنا تو لازم نہیں ہے، لیکن شروع کر دیا تو پھر ان کی تکمیل اور اتمام لازم اور ضروری ہے. قال وذکر له، راوی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا. دیکھو یہ انداز بدل گیا عبارت کا، یہ انداز کیوں بدلا ہے؟
یہ انداز کیوں بدلا ہے کہ راوی کو وہ خاص جملہ جو زکوٰۃ کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے استاد نے ان کو سنایا تھا، وہ بعینہ ہی خاص جملہ ان کو یاد نہیں رہا، اس لیے انہوں نے احتیاطاً انداز بدل دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الفاظ کچھ مجھ سے دوسرے نکل جائے، تو ان لفظوں کو حضور کی جانب منسوب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے انداز بدل کے یوں کہا وَذَكَرَ لَهُ، اور پیغمبر علیہ السلام نے ان صاحب کے سامنے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا، تو اس نے کہا حل علیہ غیرہا، یہ جو زکوٰۃ سال بھر میں ایک مرتبہ 2.5% فرض ہے، کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی فرض ہے؟ فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفلی صدقات کرو۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اس شخص نے آ کر اسلامی احکام کی تفصیل معلوم کی ہے، اور یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرما دی: نماز، زکوٰۃ، رمضان کا روزہ، حالانکہ حج بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں احکام کے اندر شامل ہیں، تو باقی کیوں بیان نہیں کی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا بیان نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے ضروری احکام بیان فرمائے تھے، راوی نے اختصار کے پیش نظر چند کو ذکر کر دیا، باقی کو چھوڑ دیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی بخاری شریف کے اندر آگے روایت پھر آئی، تو اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہے اخبر بشرائع الاسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھی کے سامنے اسلامی شریعت کو بیان فرمایا، یعنی سارے احکام بیان فرمائے تھے، ضرورت کے پیش نظر، اختصار کے پیش نظر راوی نے کچھ باتوں کو بیان کیا، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آدمی جتنی بات اپنے استاد سے سیکھتا ہے سب جگہ پوری کی پوری بیان کرے، یہ ضرور جتنا سنا اس میں سے جتنی ضرورت جہاں محسوس کرتا ہے اتنا بیان کر دیتا ہے، تو اختصار کے پیش نظر راوی نے یہاں بقیہ چیزوں کا بیان نہیں فرمایا، ورنہ پیغمبر علیہ السلام نے باقی چیزوں کا بھی بیان فرمایا۔ سمجھ گئے اپنے؟ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، تو وہ آدمی واپس جانے لگا یہ کہتے ہوئے وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، خدا کی قسم میں اس پر نہ زیادتی کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا، جتنی باتیں آقا نے بتلائی اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ اس پر یہ سوال ہے کہ حضور نے اس کو فلاح کامل کی بشارت دے دی، حالانکہ یہاں تو مکمل اسلام تو ہے نہیں، فلاح کامل اور مکمل کامیابی مکمل اسلام پر عمل کرنے کے بعد ملتی ہے، اور یہاں مکمل اسلام کا بیان ہوا نہیں، اور یہ کیا کہہ رہا کہ خدا کی قسم نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، حالانکہ اسلام کے طور بھی احکام ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے مختلف جواب لوگوں نے دیے، مثلا ایک جواب یہ دیا کہ لا ازید ولا انقص من قبل نفسی، کہ میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ اور کمی نہیں کروں گا، ہاں نبی ہی کچھ کمی کر دیں، نبی زیادتی کر دیں، اللہ کا حکم آ جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی طرف سے نماز 5 کی جگہ 6 کر دوں، رکعت فجر میں 2 کی جگہ 4 کر دوں، روزے بجائے رمضان کے شوال اور رمضان دونوں کے فرض مان لوں، ایسا نہیں کروں گا۔ یعنی احکام اسلامیہ کے اندر زیادتی کرنے کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کو ہے۔ اللہ جب زیادتی اور کمی کرنا چاہتے ہیں اپنے نبی کو خبر دیتے ہیں، نبی لوگوں کے سامنے اس کو بیان فرما دیتے ہیں، میں نہیں کروں گا اپنی طرف سے۔ وہ یہ بتلایا کہ دین میں اپنی طرف سے ایک نقطہ نہ گھٹانے کی اجازت ہے نہ ایک نقطہ بڑھانے کی اجازت۔ دین میں اپنی طرف سے کوئی ایک نقطہ گھٹائے گا وہ بھی گنہگار ہے، ایک نقطہ بڑھائے گا وہ بھی گنہگار ہے۔ اپنی طرف سے نہ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن سب سے عمدہ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں زیادتی اور کمی کی نفی تبلیغ کے سلسلے میں ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ فی التبلیغ، کہ قوم نے مجھ کو نمائندہ بنا کر بھیجا،
اب مجھے حضور کی یہ باتیں قوم کو بتانی ہے جا کر کے، تو ایسا نہیں کہ میں ان میں اپنی طرف سے کچھ ملا کے زیادہ بتا دوں، اور ایسا بھی نہیں کہ کچھ باتیں بتا دوں کچھ چھپا دوں، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی۔ جتنی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں بلا کم و کاست اتنی ہی باتیں بتاؤں گا۔ یعنی قاصد کا فرض بیان کیا کہ قاصد کا فرض یہ ہے کہ پیغام دینے والے نے، مرسل نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام بعینہ ہی مرسل الیہ تک پہنچنا چاہیے۔ قاصد کو اپنی طرف سے اس پیغام کے اندر کوئی تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے، نہ اس پیغام میں وہ کوئی کمی کر سکتا ہے اور نہ اس پیغام کے اندر وہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افلاح ان صدقا، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو کامیاب ہے۔ یہ بات ہے جو اسلام کو پورے عمل میں لائے گا اس کے کامیاب ہونے میں کیا تردید، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فلاح مکمل کامیابی صرف اور صرف اس میں ہے کہ بلا کم و کاست پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیے جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات سے کہ ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتے قرآن و حدیث میں، اس سے فقہاء کرام تو الگ ہے نا، جو وہ احکام فقہاء کرام زیادتی نہیں کرتے، بلکہ جو چیزیں قرآن و حدیث میں ہیں اس میں کچھ صراحتاً ہے کچھ اشارتاً ہے۔ جو صراحتاً ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، جو اشارتاً ہے ان کو وہ غور و فکر کر کے تلاش کرتے ہیں، تو بڑھاتے نہیں اپنی طرف سے۔ جو کچھ پہلے سے قرآن و سنت کے اندر ہے لیکن لوگوں کی نگاہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، یہ ان کو واضح کرتے ہیں۔ فقہاء شریعت کے اندر زیادتی نہیں کرتے بلکہ فقہاء شریعت کی وضاحت کرتے ہیں۔ وضاحت ایک علیحدہ چیز ہے اور زیادتی ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فقہاء نے قرآن و سنت پر کوئی زیادتی نہیں کی، فقہاء نے قرآن و سنت کی وضاحت کی ہے، یعنی جو چیزیں قرآن و سنت کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہیں، عام لوگوں کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، فقہاء نے اپنی باریک بینی سے ان چیزوں کو نکال کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، زیادتی نہیں کی، جو کچھ اس کے اندر تھا۔ اسی لیے فقہاء کی اجتہاد اور قیاس کے معتبر ہونے کے لیے شرط ہے کہ کوئی بھی قیاس کسی فقیہ کا اس وقت معتبر ہوگا جبکہ اس قیاس کی تائید قرآن و سنت سے مل جائے۔ کوئی ایسا قیاس کرے جس کی تائید قرآن و سنت سے نہیں ہوتی تو وہ قیاس قابل قبول نہیں، تو زیادتی نہیں ہے۔ یہ تو اسی میں جو اس سمندر کے اندر موتی تہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شناور ہیں، یہ ماہر ہیں، یہ ان کو نکال لاتے ہیں، ہم شما اس کو نہیں نکال سکتے، تو زیادتی نہیں۔